اچھا میں اسی بات کو حذیفہ بھائی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج سے کوئی 100 سال پہلے برطانیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں یا ہمارے جتنے آج کے دور کے یہ لوگ ہیں, آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب بھی باہر سے آتے ہیں واپس تو پورا ٹبر اکٹھا ہو جاتا ہے کہ جی اتنے کی دیکھ کے آئے ہو, کتنے خوبصورت نظارے تھے, کتنے خوبصورت لوگ تھے, اور وہ بڑی خوشی سے آ کے بتاتا ہے کہ جی پاکستان سے کچھ بھی نہیں رکھے, جو کچھ ہے اتنے ہی ہے. اقبال اور آج کے دور میں انٹرنیٹ بھی ہے, آج کے دور میں ٹیلی ویژن بھی ہے, اس کے باوجود لوگ ویسٹ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ کسی اور سے پوچھے, حالانکہ پتہ انہیں سب ہوتا ہے. آج جو ہے آج سے 100 سال پہلے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے تشریف لائے واپس, تو پورا پنڈ اکٹھا ہوا انتہاس اقبال کے, اقبال بٹ ہیو یو سین دیئر, کیا وہاں کے نظارے اور اٹریکشن تمہیں اپنی طرف مائل کر سکیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. لوگوں نے کہا اقبال کی ویک کے آگے کہ تمہیں فرنگیوں کے اٹریکشنز, ان کے جلوے, ان کی خوبصورتی, وہاں کی عمارات تمہیں اپنی طرف مائل ہی نہیں کر سکی. اقبال کہتا ہے ہاں وجہ یہ ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونا. جب میری آنکھوں کا سرما وہ خاک مبارکہ ہو جہاں میرے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قدمین مبارکین لگے, یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے قدمین مبارکین لگے, تو پھر میرے آگے یہ مغرب کے یہ جو نظارے ہیں یہ it doesn't matters. تو آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ تم جتنا مغرب کے گٹوں میں جا کے بیٹھو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہیں ان کی تہذیب کا اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کالے اور گورے میں کتنا فرق کرتے ہیں. آج امریکہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آج جو لوگ نیلسن منڈیلا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, میں ضرور خراج تحسین پیش کروں گا نیلسن منڈیلا کو, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کالے اور گورے میں فرق میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا. آپ نے فرق ختم فرما دیا. خطبہ حجت الوداع میں خود کہہ دیا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل نہیں. کہ ذات پات کے فرق مٹا دیے تھے. وہ شاہوں کو گدا کرنے والا, گداؤں کو بادشاہ کرنے والی ذات مبارکہ تھی. وہ صرف ایک چیز مانتے تھے, تقویٰ, کردار, اخلاق. That is more powerful دین یہ سو کال جو آج کی ہم دولت اور یہ بڑی بڑی گاڑیوں اور مکانات کو دیکھ کے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب فتح مکہ ہوا تو بڑے حسین و جمیل اور امیر و کبیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے, لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا بلال اٹھو کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو. اس وقت ساری ذات پات اے ٹو زی سب کچھ فرق مٹا. اینڈ ون تھنگ از مور دین امپورٹنٹ, آپ جو ہم لوگ یہ خیش قبیلے کے پیچھے دشمنیاں پال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں کے رستے بند کیے ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابو جہل اور ابو لہب حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہونے کے باوجود صحابہ کے بھائی نہیں بن سکے, لیکن حبشہ سے بلال حبشی آگے بھائی بن گئے, فارس سے سلمان فارسی آگے بھائی بن گئے, روم سے صہیب رومی آگے بھائی بن گئے. کیسے؟ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو کہ خونی رشتوں سے بڑھ کے یہ روحانی رشتے ہوتے ہیں جن کی نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت سے ہوتی ہے. لہٰذا آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار اگر ہے تو فقط رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ جب میں میٹرک میں تھا میری کلاس کے 2 بچے مجھے نہیں جانتے تھے. اس کے مہینے ڈیٹ کے بعد جب ہم لوگ, مجھے یہ بھی وقت یاد ہے جب گلے میں نے وہ اسکول کی بوٹل لٹکائی ہوتی تھی پانی والی, اور وہ ریڈی والا وہ جو ٹرالی والا بیگ ہوتا تھا وہ لے کے آتا تھا, 600 کتابیں بیچ میں رکھی ہوتی تھی اسکول کی, اور اس وقت کوئی جاننے والا نہیں تھا, کوئی عزت وقار مرتبہ نہیں تھا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب پہلی مرتبہ کہیں پبلک میں جا کے رسول اللہ علیہ السلام کی حرمت اور ناموس کے لیے اٹھے تو پتہ چلا کہ یار ہمارے تو اب دام ہی جو ہے وہ کسی کے قابل فروخت اس طرح رہے ہی نہیں کہ کوئی ہمیں خرید سکے. تب اندازہ ہوا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا آپ نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. تو دس از دا فیکٹ. ہم لوگ جب تک رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کو نہیں اپنائیں گے ہم دنیا میں تھکے کھائیں گے, دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے. یہ میں حکام بالا سے بھی کہتا ہوں کہ جب تک تم لوگ یہ انٹرنیشنل پریشر میں آ کے قوم کی بیٹیوں کو بیچو گے, جب تک انٹرنیشنل پریشر میں آ کے تم کسی گستاخہ کو ملک سے باہر فرار کر کے 1.5 لاکھ لوگوں کو گرفتار کر دو گے اور معصوم لوگوں کو شہید کر کے نامعلوم افراد کا نام لے آؤ گے, یہ بات یاد رکھنا دنیا تمہیں
دھکے مارے گی, دنیا تمہیں بھکاری کہے گی. ہمارے وزرائے اعظم بھی جب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو لوگ ان کی چیکنگ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ میں یہاں پر بات نہیں کر پاتا آپ لوگوں کے سامنے. لیکن اگر عزت اور وقار واپس حاصل کرنا ہے تو طیب اردگان کی طرح اتنے دلیر بن جاؤ کہ کم از کم اسرائیلی صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل رہو. جب یہ وقار اور مقام ہوگا تو پوری امت مسلمہ کی امید طیب اردگان بنتا ہے. وہ صرف ترکی والوں کے لیے نہیں, جس طریقے سے کسی دور میں پاکستان کو پوری امت کا ایک امید کی کرن سمجھا جاتا تھا, آپ کو رخ ترکی کی طرف ہے. ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے کہ آج ہمیں وہ امپورٹنس نہیں ملتی, لیکن ساتھ خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم میں اگر لوگ غفلت برت رہے تھے تو اللہ نے ترکی میں کوئی مرد کلندر پیدا کر دیا. لیکن مجھے خوشی تب ہوگی جب پاکستان کے ہر دوسرے گھر سے طیب اردگان جیسے درویش پیدا ہوں گے انشاءاللہ, ہر دوسرے گھر سے ارطغرل غازی جیسے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایسے درویش پیدا ہوں گے, وہ حیدر کرار کے وہ شیر پیدا ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار, وہ عزت, وہ مرتبہ, وہ مقام واپس لا کے دے سکیں گے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ ہم تھوڑے سے کامنٹس دیکھتے ہیں, لوگ بہت زیادہ کامنٹس کر رہے ہیں. اچھا, زوحا مہر کہتی ہیں حذیفہ بھائی مینٹور آف جنون پاکستان. تھینک یو. جی زوحا مہر پھر سے کہیں گے شاہر سلوی بھائی بیسٹ ایگزامپل آف پاکستان, پراؤڈ پاکستان. جزاک اللہ بہن, بہت شکریہ. فریہ منیر کہہ رہی ہیں گریٹ شاہیر. اور جی نور فاطمہ کہہ رہی ہیں روز ڈوبتا ہوا سورج مجھے سبق دیتا ہے اقبال مغرب کی طرف جاؤ گیا تو ڈوب جاؤ گے. جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے مغرب کی طرف. درست بات, روزانہ یہ سبق دیتا ہے سورج کہ وہ مشرق سے ہی طلوع ہوا ہے. جب میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ بھی اقبال نے کہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اپنے عشاق کرام کی ٹھنڈی ہوا آئی کہ یہاں سے کیوں غازی المدین پیدا ہوگا, یہاں سے کوئی ممتاز قادری پیدا ہوگا, یہاں سے کوئی غازی تنویر پیدا ہوگا, یہاں سے کوئی غازی عامر چیمہ پیدا ہوگا, کہ دنیا کے کسی نکڑ میں بھی کوئی گستاخ اٹھتا ہے تو پاکستان کے لوگ جاتے ہیں, چاہے فرانس میں ہو, چاہے جرمنی میں ہو, چاہے برطانیہ میں ہو, چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو. تو یہ مشرق کا یہ تو کمال ہے نا الحمدللہ. حضور کو اپنے غلاموں کی خوشبو تو یہاں سے آئی. قائد اعظم جیسے لوگ غازی المدین کا کیس لڑ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. شہراز عبد المناف کہتے ہیں کہ آپ کو فرسٹ ٹائم لائیو سن رہا ہوں, ماشاء اللہ جیسا سنا تھا اس سے بھی آپ کی پرسنالٹی بیسٹ ہے. بہت شکریہ ہمارے بھائی کا, جزاک اللہ خیر. بس آپ اس نظریے کو لے کے چلیں. یہ ایک اور کمنٹ آیا انہی کا, شاہد بھائی کی بات سیدھا دل کو لگتی ہے, ماشاءاللہ شاہد بھائی. کیسے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. تو انسان must be straight forward. آپ کی صحیح سیم یہی الفاظ یہ زینی گل کہہ رہی ہیں جو آپ نے ابھی ابھی کہا ہے. ہاں واہ, یہ دیکھیں موقع کی مناسبت سے. بالکل. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ ہم وہ چیزیں جو ہم کھو چکے ہیں وہ واپس حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہن, حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے ان کی ساری شاعری پڑھی نا, and I asked him a question کہ how to unite the entire Muslim Ummah, اور یہ بکھرے ہوئے شرازے کو جو کہ فرقہ واریت میں ڈوب چکا ہے اور غرق ہو چکا ہے, جو سندھی بلوچی پنجابی پٹھان میں آپس میں لڑ بیٹھ چکا ہے, جو اجمی اور عربی میں آپس میں لڑ بیٹھا ہے, اس کو دوبارہ کیسے یونائٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو میں وہی فارمولہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اگر مجھے ملا مختصراً, میں نے اسے اگر پریسائز کر کے لکھا تو وہ یہی تھا کہ the power that can blow the dead body of Ummah is Islam, and all that Islam lies in عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام. کہ وہ قوت جو مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے دوبارہ زندہ کر سکتی ہے, اس قوت کا نام اسلام ہے, اور سارے کا سارا اسلام اگر کچھ ہے تو فقط عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام. وہاں کہتے ہیں کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رخت پر دوش ہوائے چمنستاں ہو جا, ہے تن مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا, نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا. قوت عشق سے
ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آنکھ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں بچپن میں آپ لوگوں نے بھی میرے خیال ہے ہر کلاس میں جب بھی کوئی پروگرام آرگنائز ہوتا ہے، حذیفہ بھائی بھی مسکرا رہے ہیں، یہ شعر لازمی سنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا شعر ہے۔ لیکن میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے اس شعر کی سمجھ نہیں آئی، یہ تو سمجھ آ گیا کہ اللہ کہتا ہے تم نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا ہو گیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ میں اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھنا چاہتا ہوں امپلیمنٹ ہوتا ہوا۔ تو جب میں نے ایک 8,000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ Then it doesn't matter if a governor is in front of you. Then it doesn't matter if امریکہ یا کسی پنڈ کا چودھری is in front of you. The only thing matters is کہ غلامی رسول جو ہے وہ رشتہ ہے کہ آپ اگر ان کے غلام ہیں تو تب آپ ہمارے امام ہیں۔ Then it doesn't matter کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی نوکری کیا ہے، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، it doesn't matter۔ Then آپ کو دنیا سیدنا بلال کہہ کے ہی بلائے گی۔ دن دنیا اپنے بچوں کے نام، اور تجھ کو چاہیے کتنی رفت ہے فراز، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دی۔